جو خطبہ حضور نے دیا تھا بڑا ہی رکت سے خطبہ تھا، مجھے یاد ہے اس میں حضور نے حضرت خلیفۃ ثالث کا بھی بڑے محبت اور پیار سے ذکر کیا. پھر مولانا کرم علیہ صاحب ظفر کا ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے اسپین میں تبلیغ وہاں کی، کس طرح عطر اور پرفیوم وغیرہ کے اسٹینڈ لگا کے تبلیغ کیا کرتے تھے. پھر وہاں اس طرح جماعت قائم ہوئی. تو وہ بڑا تاریخی خطبہ ہے، دوستوں کو سننا چاہیے. پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم میں بازار کا صدر تھا، بازار کا پورے ربا کے تو تاجران انجمن تاجران ربا کا صدر تھا. تو ہم نے جو تاجروں کے اجلاس کرواتے تھے، تو مسجد مہدی میں یہ اجلاس ہوتے تھے. پھر ایک جو اجلاس کرایا تھا دارالضیافت میں، اس کا میں رپورٹ دے چکا ہوں. اس میں یہ تصویر نہیں پیش کر سکتے. یہ مولانا دوسم صاحب شاہد ہیں جو اپنے گولزار کی مسجد میں تاجروں سے خطاب فرما رہے ہیں. تو میں کہ یہ بھی شیئر کر دوں اپنے کہ تاکہ دوست اس کو دیکھ لیں. پھر ایک اور تصویر ہے، یہ حضور تشریف لائے تھے، اطفال کا اجتماع تھا بانِ محمود میں. تو وہاں یہ خلیفۃ مسیح ثالث تشریف لائے، اور وہاں پر جو ہیں یہ چودھری مرزا صاحب ہیں، اور اسی طرح خاک سر مسافہ کر رہا ہے، سعید باجوہ صاحب ہیں، اور نام کئی بھول گیا ہوں. وہ سارے دوست جو ہیں نا وہ حضور کا استقبال کر رہے ہیں اور مسافہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جب اجتماع ہوا تھا اور جو ربا کی مجلس سارے پاکستان میں فرسٹ آئی تھی، تو خاک سر حضور انور سے انعام وصول کر رہے علم انعامی. لیکن یہ مدم ذرا فوٹو ہے، شاید دوستوں کو دیکھنے میں دقت ہو. بہرحال یہ بھی ایک یادگار چیز ہے. بہرحال اسی طرح یہ ایک تصویر آ گئی تھی جب آل پاکستان احمدیہ کبڈی ٹورنامنٹ پہلا 83 میں ہوا. تو خلیفۃ مسیح رابع نے وہاں تقسیم انعامات بھی فرمائے، کبڈی کا فائنل میچ بھی دیکھا اور تمام ٹیموں سے خطاب بھی فرمایا. یہ بھی ایک تصویر آ گئی تھی دکھانے والی. تو یہ خاک سر پیچھے کھڑا ہے، ساتھ حضور کے باڈی گارڈ ہیں اور کچھ اور دوست ہیں حضور کے ساتھ. ہاں، احمد محمد خان صاحب اور ایک اور باڈی گارڈ ہے، ان کا نام مجھے بھول گیا، تو وہ کھڑے ہیں. بار یہ بھی ایک تاریخی تصویر ہے جو اپنے ٹورنامنٹ کے موقع کی تھی، لیکن رہ گئی تھی دکھانے کے لیے. تو یہ چند تصاویر تھی، میں کس کو بھی شیئر کر دوں. اور بس یہ اللہ تعالیٰ کے جو فضلوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں مجھے یہ الفضل ایک مل گئی جو اپنے یہ 1990 کی ہے. اس میں ربا کی یاد میں جب میں ناروے آ گیا تھا، میری ایک نظم شائع ہوئی، وہ میں چند شعر ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں. روا کا ہر ایک ذرہ مجھے جان سے ہے پیارا، روا کا ہر ایک ذرہ میری آنکھ کا تارا، روا کی فضاؤں نے مجھے ذوق ہے بخشا، روا کی دعاؤں سے میرا چمکا ستارہ، روا میں ہوئی شمع میرے دل میں منور، بہتا ہے جہاں صبح و مساء نور کا دھارا. اے دیدہ ورو روا میں جا کر ذرا دیکھو، اے دیدہ ورو روا میں جا کر ذرا دیکھو، آئے گا نظر پیر و جوان دین کا مینارہ. مومن کبھی باسی تھا اسی شہر کا بھائیو، بھولے گا کہاں روا کی یادوں کا نظارہ. مومن کبھی باسی تھا اسی شہر کا بھائیو، بھولے گا کہاں روا کی یادوں کا نظارہ.
روا کا ہر ایک ذرہ مجھے جان سے ہے پیارا، روا کا ہر ایک ذرہ میری آنکھ کا تارا۔ تو یہ جب میں ناروے آ گیا تو یہاں سے میں نے وہ یہ بھجوائی تھی چند اشعار۔ تو الفضل میں عذرا شفقت اس وقت ایڈیٹر البن نسیم شافی صاحب تھے، اور تو یہ نظم خاک سر کی شائع ہوئی تھی اس میں، اور ہاں نسیم سیفی صاحب بھی صدر، یہ بڑی محبت فرماتے تھے نسیم سیفی صاحب۔ یہ انہوں نے میری کئی نظمیں درست کر کے شائع کی، کیونکہ بہت بڑے شاعر تھے خود، اپنی بھی ان کی بڑی نظمیں چھپتی تھیں۔ اور میں ایک دفعہ جب ناروے سے جب مجھے یہاں ویزا وغیرہ مل گیا تو 2-3 سال کے بعد میں جب روا گیا، 3 سال کے بعد شاید گیا تھا، تو مجھے دفتر میں ملنے گیا میں سیفی صاحب کو، تو سیفی صاحب نے مجھے بٹھا لیا اور سلام دعا کیا، خیر خیریت پوچھی کہ ناروے میں کیا کرتے ہو اور کیا وہاں مشاغل ہیں، کیا وہاں کوئی مشاعرے مشورے بھی ہوتے کہ نہیں، یہ جماعت وغیرہ کی کیا خدمت وغیرہ کو موقع مل رہا ہے۔ تو وہ میرے ساتھ ایسے باتیں کرتے چاہ رہے تھے، تو میں ان کو جواب دیتا جا رہا تھا کیونکہ ان سے پرانا تعلق تھا۔ تو بعد میں جب سلام یہ باتیں ختم ہوئی تو سیفی صاحب نے کہا یہ آپ کا سارا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا میرے پاس، یہ دیکھو ٹیپ ریکارڈ۔ جو باہر سے دوست آتے ہیں ان کا ہم ایسے ہی انٹرویو کرتے ہیں، پھر بعد میں ہم فضل میں شائع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حسب وعدہ انہوں نے چند دن کے بعد